بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن کریم کو نازل کیا ہے کہ جو شخص اللہ کے کلام میں قرآن کریم میں جب غور و فکر کرتا ہے، اس کے اوپر دھیان دیتا ہے، توجہ دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں، یعنی کہ اس کو ہدایت عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ اپنے سچے رب کو پا لیتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی ذات کو پہچان لیتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ابو ذر، اگر تم صبح کو جا کر ایک آیت کلام اللہ شریف کی سیکھ لو تو 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اگر تم ایک باب علم کا سیکھ لو، خواہ وہ اس وقت کا عمل ہو یا نہ ہو، تو یہ 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو اللہ پاک نے قرآن کے اندر ہماری ہدایت چھپا کر رکھی، اور اس کو پڑھنے کے اوپر ثواب ہے، اس میں فضیلت ہے کہ کل قیامت کے دن یہ قرآن اللہ کے سامنے ہماری سفارش کرے گا۔ یہ قرآن کی فضیلت بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس ویڈیو کے ذریعے سے انشاءاللہ قرآن کریم کو سیکھیں گے۔ نورانی قاعدے کی کلاس ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، جس میں نورانی قاعدے کی پوری تختیاں پڑھائی جائیں گی، تختی نمبر 1 سے تختی نمبر 25 تک۔ اس میں پورے قواعد پڑھائے جائیں گے کہ کس طریقے سے قرآن پاک کو پڑھنا ہے، کہاں غنہ کرنا ہے، کہاں اخفا کرنا ہے، کہاں کھینچنا ہے، کہاں جلدی پڑھنا ہے۔ حروف کی ادائیگی انشاءاللہ آپ لوگوں کی درست کرائی جائے گی۔ تو اس کے لیے جو ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں تختی نمبر 1 سے، نورانی قاعدے کی جو سب سے پہلی تختی ہے۔ پہلے ہم تعوذ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 1، مفردات۔ الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ الف، با۔ با جو ادا ہوتا ہے دونوں ہونٹوں کے قریب والا جو حصہ ہے وہاں سے با ادا ہوتا ہے، با۔ تا، سا۔ سا کو نکالنے کے لیے زبان کی نوک کو، سامنے کے جو 2 دانت ہیں، سامنے کے دانتوں پر زبان کی نوک کو نکالیں گے، سا، تو اس سے نکلے گا سا۔ جیم، ح۔ ح حلق کے درمیانی حصے سے نکلے گا۔ خا، دال، ذال، را، زا، س،
सीन, सीन में सीटी की तरह आवाज निकालना है, सीन। शीन, صاد, ضاد, طاء, ظاء, عین. عین بھی جو ہے حلق کے درمیانی حصے سے یعنی حلق کا جو بیچ کا حصہ ہے وہاں سے عین نکلے گا، عین. غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا، یا. ان سارے حرفوں کی مشق کرنا ہے، خصوصاً اس میں بہت سارے حروف ایسے ہیں جو ملتے جلتے ہیں، جیسے کہ تا، تا میں آواز باریک ہوتی ہے، اور طا، طا میں آواز موٹی ہوتی ہے. تا، تا میں آواز باریک ہوگی اور طا، طا میں آواز موٹی ہوگی. تو ان میں فرق پیدا کرنا ہے، اور یہ فرق پیدا ہوگا مشق کرنے سے. جتنی زیادہ ہم مشق کریں گے حرفوں کی، انشاءاللہ ہمارے حروف اسی طریقے سے صحیح طریقے سے نکلنے لگیں گے. اسی طریقے سے دوسرا حرف ہے سا. سا میں آواز نرم آواز نکلتی ہے، نرمی کے ساتھ آواز نکلتی ہے. اور اس سے ملتا جلتا حرف ہے سین، اس میں سیٹی کی طرح آواز نکلتی ہے. تو سا اور سین، اس میں فرق پیدا کرنا ہے مشق کر کے. اسی طریقے سے یہ ہے ہا. ہا جو حرف ہے یہ حلق کے بیچ والے حصے سے نکلتا ہے، اور اسی سے ملتا جلتا حرف ہے ہا. یہ ہے گا ہا. تو ہا حلق کے آخری حصے سے یعنی سینے کی طرف جو حلق ہمارا ختم ہوتا ہے وہاں سے نکلتا ہے ہا، اور ہا حلق کے بیچ والے حصے سے نکلتا ہے. تو یہ بھی آپ پریکٹس کریں گے، مشق کریں گے تو انشاءاللہ یہ فرق آپ پیدا کر لیں گے. اسی طریقے سے یہ ذال ہے. ذال میں زبان کی نوک کو دانتوں کے کنارے پر لگانا ہے جس سے نکلے گا ذال. اور یہ ہے زا. زا میں آواز کو سختی کے ساتھ نکالنا ہے، ذال اور زا. اسی طریقے سے سین، صاد، اس میں صاد کو الٹا پڑھنا ہے. اسی طریقے سے یہ قاف ہے گا. قاف میں آواز حلق سے نکالیں گے یعنی حلق کے بیچ والے حصے سے قاف نکلے گا. اور کاف حلق کے تھوڑا سا آگے والے حصے سے ادنائے حلق، حلق کا جو ابتدائی حصہ ہوتا ہے وہاں سے نکلتا ہے کاف. تو انشاءاللہ پریکٹس کریں، مشق کریں. یہ تمام کے تمام حروف پہلے ہمیں درست کرنا ہے، اس کے بعد ہی قرآن پاک درست ہوگا. اگر یہ حروف درست ہو گئے تو انشاءاللہ قرآن بھی درست ہو جائے گا. اگر یہ حروف درست نہیں ہوں گے تو قرآن پاک درست نہیں ہوگا. تو یہ جو میں نے حروف بتائے ہیں ان میں جو تھوڑا بہت جو فرق بتایا ہے، کیونکہ عربی کے جو 29 حروف ہیں ایک دوسرے سے کافی ملتے جلتے ہیں، اور ان میں جو فرق ہے وہ فرق مشق کرنے سے ہی پیدا کرنا پڑتا ہے. اور اس میں کچھ حروف ایسے بھی ہیں جو پر پڑے جاتے ہیں، جیسے خا، صاد، ضاد، غین، طا،
वाव और ज़ौ। ये टोटल 7 हरूफ होते हैं जो हमेशा हर हाल में पुर पढ़े जाते हैं, यानी इन हरफों को मोटा पढ़ते हैं। तो ये 7 हरूफ पुर पढ़े जाते हैं। इंशाल्लाह इसकी मशक करें और मशक करने के बाद इंशाल्लाह आइंदा इसके आगे का सबक पढ़ाया जाएगा। अगर कोई बात नहीं समझ में आई हो तो उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। जो भी सवाल आपको पूछना है और इंशाल्लाह आपको उस सवाल का जवाब इंशाल्लाह दे दिया जाएगा। चलिए आज का सबक इतना ही, अगली वीडियो में इंशाल्लाह इसके आगे का सबक पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।